الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فقال الله سبحانه وتعالى ومن عفا وأصلح فأجره على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے ایک چھوٹی جی حدیث نہ ٹکڑا بلکہ حدیث ہی پیش کیتی ہے اور اس سے تھوڑی جی گفتگو ہوئی ہے آج بھی اسی عنوان تے غصے نی ممانعت یا غصے نی مذمت نہ سمجھو دوہ حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اقدس ایک آدمی آیا اور اس وصیت نے درخواست کی تھی کہ ماں کوئی نصیحت فرماؤ وصیت فرماؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اساں فرمایا کہ لا تغضب تو کاوڑ بہو نہ کیتی کر تھوڑے جا مٹھا بان کے رہو فقرر مرارن اس بندے بار بار جملے دہرائے کہ کوئی اور گل بھی آپ ارشاد فرماون اور کوئی اگلی نصیحت بھی کرن لیکن جتنی باری اس گل دہرائی آپ اتنی دفعہ ہی فرمایا کہ لا تغضب تو غصہ نہ کیتا کر میں پچھلے جمعے سے عرض کیتا ہے کہ حدیث نکی بھی ہوئی نا تو نکی نہیں ہونی اس وچ سمندر پیوان ہے ہاں جی قیامت تک لوگ غوطے پہ مرینن وچوں پہ کڑینن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد ہیں بھی ہاں جی آپ بار بار اور علماء لکھا کہ کیوں ہیں تو بعض لکھا کہ تاکید واسطے کہ اس بندے پہ شاید غصے نہیں بیماری آئی تو آپ اساں بار بار اپنی بیماری کی طرف متوجہ کیتا کہ اپنا علاج کر اور یہ باطنی بیماریاں بھی ہونیاں جن ظاہری بیماری انہیں باطنی بھی بیماری اور اندر بھی انسان نے اندر عیوبن جن اساں نظر لگ وینا زکام لگ گیا سریں پیڑے پیٹے پیڑے اسی اس نے علاج واسطے دوڑنے ایک روحانی بیماریاں اور انہوں نے سیدھی توجہ کوئی نہیں آنی یہ غصہ یہ روحانی بیماری کبر تکبر بغض کینہ لوگوں نے عیوب تلاش کرنا باتوں نہ پھیلاونا اور ادھو نہیں گل ادھے چاونی ادھو نہیں ادھے چاونی کہیں تے تہمت لاونی کہیں تے الزام لاونا ہاں جی حسد کرنا لوگوں نہ انہوں نے برا سوچنا ان ساریاں اندر دیاں بیماریاں یہ جڑی پرانے زمانے تاکید کی نہیں نا ہن بھی ہوئے کہ اہل اللہ نے صحبت جوان کے بو اور اولیاء اللہ نے ہتھے جوان کے بیعت کرو وہ ان اندر نہیں بیماریاں ختم کرنے واسطے بیعت ہونی ہے کہ شیخ پتہ ہے کہ اس علاج کی کون کرنا تو یہ اندر نہیں جڑیاں بیماریاں پیغمبر باہر نہیں تعلیم دیونے واسطے بھی آنے وہی زکیم اور اندروں بھی دھونے واسطے آنے اس تو حضور نے جتنے بھی صحابان یا جتنے بھی شاگردن ان اندروں بھی دھوتے ہوئے باہروں بھی دھوتے ہوئے حضور انہاں دوہاں پلو دھوتا اسی باہروں دھوتے ہوئے اندروں میڑے ہیں وہ چونکہ جس ہستی کو بیٹھے وہ ہستی کامل ہے اور انہوں نے متعلق تو علماء اتھو تک بھی لکھا کہ نبی نے خالی صحبت آ وینے آڑائی اساں وکھری وکھری بیماریاں نہ علاج نہیں کرنا پونا نظر نبوت نہ اندروں مکمل دھوتا ہوئے جتنیاں بیماریاں میں گڑھنا پہنا ان ساریاں بیماریاں اپنوں آپ صرف اتھے آمنے نال ہی مک گئیاں سبحان سبحان اور بیماری ختم نہیں ہونی بیماری نہ
اس نہ رخ تبدیل ہوگا. غصہ یہ اللہ تعالیٰ ہر شئی وچ رکھا ہوا ہے، انساناں وچ، حیواناں وچ، جانوراں وچ، سارے وچ غصہ ہوے. اور غصے منع نہیں، غصے غلط جائی تے صرف کرنا منع. اس تو جڑے لوگ اگر یہ غصہ جائز نہ ہویا تو یہ اعلاء کلمت اللہ واسطے جڑا کافراں نے مقابلے جہاد ہے اور لڑائیاں، تو یہ اگر کاوڑ نہ چڑھا تو یہ کام ہو سکنا. غصہ آوے. اور یہ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہاوت لکھی نا کہ ایک سپے بیعت کی تھی کہیں پیر صاحب نہ، تو انہاں پوچھا، سپے پوچھا بھائی میرا وظیفہ کہے وے جی، تو انہاں کہا تھوڑا وظیفہ ہی آوے تو کہیں ڈنگ نہیں مارنا. تو اس اگر ٹھیک ہے وعدہ. کچھ عرصے بعد پیر صاحب ملیا نا تو اتو جناب اسے ساری چم شم بھی لتھی وئی تے کھپ بھی لتھے پین، تو اس نے اتو جناب کدائیوں چھلیا پیا، کدائیوں مچھا پیا، اور بیچارے نہیں کوئی حالت نہیں. انہاں آکھا یہ کیوں رہی؟ سکا حضرت تو سا جا کے ڈنگ نہیں مارنا، تو ڈنگ چھوڑا تو سڑنا لوگاں ہی حال کر دیتا. تو انہاں آکھا میں تو ڈنگے تو ہوڑا ہے نا، اس تو نہیں ہوڑا بھائی شکار بھی نہ مارے. کوئی سر تے پٹنا ہے نا، اکا ہی ہنج بن کے بہ رہا سی تو واتوں چھوڑے سن. تو ڈنگ مارنے تو منع کیتا ہے، پھکار شکار مارنے تو منع. ہاں شوکنا موکھنا روے ہاں تو تھوڑی جان بچی روے. تو یہ شوکن موکھن تو آوے نا، یہ اللہ ہی نہیں چاہنے کہ بھائی بالکل ہی بندہ ان ہو ونجے کہ نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھو تھو کرن، تے نہ اتنے مٹھے بنو کہ لوگ حلوہ سمجھ کے کھا ونجن. اساں سدھے مصرف تے لاونا ای نبیاں نہ اور نبیاں نے نائبین نے یہ کمال ہونا ہے کہ لوگاں نے روخاں پھیر دیا. جڑا غصہ اگے نا حق تے آنا، وہ غصہ ہن حق تے آون لگ پونا. اور جس غصے تو اگے ناجائز امر نکل وینے ہن غصے نال جائز امور اور وہ دین اور اسلام واسطے پیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیاں اس اندرونی بیماری تو باہر کھڑنے واسطے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیتا. اور یہ سارے مشق کرنی، میں جڑا آکھنا پیا میں بھی اور تساں بھی، کہ غصہ آمنے تو پہلے ماں سوچ گھڑنا چاہیے. اور علماء غصے نے 3 درجے لکھے. ایک کہے غصے نہ آونا یہ تو منع نہیں، اور یہ انسان نے اختیار اچ بھی نہیں، یہ اختیاری چیز نہیں کہ بندہ اگر ماں کاوڑ نہ چڑھے، کاوڑ چڑھ سی، یہ غیر اختیاری عمل ہے. لیکن غصے تو بعد 2 گلاں وچوں ایک گل ہونی، یا بندہ اس غصے نے وقت اپنا غصہ کڈھینا، اور جڑے غصے نہیں برائیاں سمجھنے اور زندگی نہیں ٹھوکرا لاونے تو بعد اساں پتہ لگنا کہ یار کاوڑی وچ کام کیتے ہوئے نہ بڑا نقصان ہونا، تو اساں تھوڑے جہا سوچ کے نا وہ عمل اس وقت کرینا جڑے غصہ ٹھڈا ہو وجے. اور حکم بھی یہ کہ جڑے کاوڑ چڑھی پئی اس وقت اپنے غصے نافذ نہ کرو کہ تسی حد کراس کر ویس، اس وقت اساں برداشت کرو. جڑے طبیعت بحال ہو گئی تو اس تو بعد اگر واقعتاً وہ حرکت ہے جی کہ اس سے ماں غصہ ہونا چاہیے نا اور ماں اس سے کوئی عمل اور رد عمل دیونا چاہیے نا، تو علماء لکھ رہے ہیں اس تو بعد رد عمل دیو تو اس رد عمل تے تساں پچھتاونا نہ پوس. سبحان اللہ. اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، قاضیاں وصیت کی تھی کہ جس وقت تو کاوڑ چڑھی پہ ہوئے 2 آدمیاں نے درمیان فیصلہ نہیں کرنا. کیسی حکیمانہ گل ہے کہ غصے نہیں حالت کئی مقدمے نہ فیصلہ نہیں کرنا، نہیں تو لازماً تو کئی نہ زیادتی کرے سے. جس وقت طبیعت بحال ہوئے 2 آدمیاں نے درمیان فیصلہ تاں کرنا. تو علماء لکھا ہے خالی قاضی واسطے نہیں، یہ ہر بندے واسطے. اور خالی غصہ نہیں، علماء لکھا اگر بہو ڈاڑی بھوک لگی تو تمی قاضیاں حکم ہے کہ بھوکھا ویچ بھی فیصلہ نہ کرے. سخت پیشاب آیا اور جناب دماغ کہیں ہوری پلے متوجہ کہ بھائی یہ ہٹے تو میں ونیا، اور میں اس وقت بھی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں. اور ان ساریاں گلاں حضور نے اس ایک ہی گلاں وچوں کڈیاں کڈنے والے کہ آپ جڑا منع کیتا کہ غصے وچ فیصلہ نہ کر، اس کی علت کے وے، اس علت تے جڑیاں چیزاں آسن انہاں ساریاں چیزاں تو روک دیتا گیا کہ جناب پریشانی نے حالت فیصلہ نہ کرو، بھوک لگی فیصلہ نہ کرو، ترے لگی فیصلہ نہ کرو، کہیں کمی نہیں تو سائیں جلدی
تو قاضیاں منع کر دیتا کہ بھائی اس جلدی وچ تو فیصلہ نہیں کرنا، اس فیصلے وچ تو نقصان کر دے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دیتی کہ غصے نے وقت فیصلہ نہ کرو، کم نہ کرو، تو غصہ آنا چاہیے نا، اور یہ ضروری غصہ نہ آسی تو یہ ممکن نہیں، انسان نے اختیار اچ نہیں۔ ہاں غصے وچ عمل کرنا یہ نقصان دے وے، اساں ٹھڈا کر کے نے، ٹھڈا ہونے تو بعد ہون سوچے کہ میں مثلا میں نے کوئی شاگرد جرم کیتا، میری اولاد جرم کیتا، کہیں پڑوسی میں نہ زیادتی کی تھی، تو جڑے میں ٹھڈا ہو کے سوچے سا کہ اس نے جرم کتنا اور میرا غصہ کتنا، تو اس لیے شریعت وات اجازت دیتی کہ ہون تو غصہ کڈھے سے تو انصاف نہ دامن توڑے ہتھے جو نہ چھوڑ سے۔ سبحان اللہ۔ کڑی نہ ڈا بیڑنے پہن تو جناب پارا چڑھا پیا، کدائیں پہنچا پیا، وہ اگو پیا نہیں دے نہ طلاق جنا تھا، یہ بات اپنی جنائی تکامنے واسے آنا ہے گن ہوں یہ جناب اپنے مجھے چکٹ چھوڑے نا، اور ساری زندگی بات ہوں کڑی بھی رونی پئی، نڈا بھی رونا پیا، کیوں کہ اپنے غصے تے اس وقت عمل کیتا جڑے غصہ آیا پہ، تو جڑے غصہ لے گیا تو بات اگر بندہ سوچے پہ میں زنانی فارغ کرنی تو وہ کیا خیال نے فارغ کرے سی، اسی ہر شاید یہ ٹھکانے تے آئی پئی۔ تو شریعت اساں ان لمحات جن لمحات ہی جان نفس سے لو گرم ہویا پیا اور شیطان حملہ آور ہے، اور شیطان نے تو یہ کوشش ہے کہ کاوڑ چڑھا کے میں نقصان کروائیں پچھو وقت پچھتانا رہے۔ اسے تو کہیں پوچھا نا شیطانے کو بھائی تو بندے وچ رہنا کیڑی جائی تے، بندے وچ تو نہیں جا کیڑی رمنے نہیں، اس آگے جڑے بندہ خوش ہونا تے میں دلے چاہنا، جڑے کاوڑ چڑھنی سوار میں سرے اتنے سوار ہوا، وقت میری جا تبدیل ہوئے نہیں، وقت میں جہاں تک زان کرا نہ رہا اس وقت تک میں بندے نے سرے تو ہٹنا نہ، خوش ہوئے تو میں دلے جرانا، کاوڑی جو ہوئے تو میں سرے اتنے سوار ہو، اور اس سرے اتنے سوار ہونا ہی آ کہ جناب اسی غصے وچ قتل ہونے پین، اسی غصے وچ بندہ گاڑیاں کھڑنا پیا، اسی غصے وچ بندہ بکے پوانا پیا، اسی غصے وچ جناب وٹے پہ مرنا، اسی غصے وچ آپے تو باہر ہونا پیا، غصے وچ ہی جناب اپنی بیوی نہ جھگڑا طلاق پہ دینا، اور معاشرے وچ وہ اگ بڑی پئی جڑی اگ اساں ہر گھرے وچ اج نظر آنی پئی، اور ہر گھرے وچ فساد، کاوڑ چڑھ گئی جی، غصہ آ گیا جی۔ اور سڈے کو تو میں آگے بھی کئی باری آخرا کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے واسطے نہیں آنا، ایک بندہ آنا طلاق والا کہ کاوڑ چڑھی وہ ساری طلاق دے چھوڑ۔ اللہ ہی طلاق مردیں دیتی کیوں ہوئی کہ ذرا مرد ٹھنڈے مزاج نہ ہونے کہ بھائی تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کر، تو یہ چونکہ اندر بیماری غصے والی اور اس نہ علاج پتہ نہیں، موقع پتہ نہیں کہ اس غصے نہ کل ماں نقصان کتنا ہونا، چار جھاڑے نہیں لگنے، کڑی نے کاوڑ بھی لتھی پئی، نڈے نے بھی لتھی پئی، یا جڑا بندہ بڑے فن خانی وچ اگلے گولی مار دیتی نکی جی گلاں پیچھے، تو بعد جڑے قتل ہو گیا تو بعد ساری کاوڑ لے گئی کہ نہیں لانے۔ ہاں سڑے کو تو جی یہ رواج کو نہیں، یہ میاں والی نے قتل کر چھوڑن نا تو بعد دھیاں بدلے دے لین سولہ وچ، کہ ہوں سیڑھی دھی چاہ گلو تو اساں جیلے چو کڈو، اور ماڑا جنے اندر بڑا مچھو رہے، مکھیاں راتی جنے مکھیاں دھیڑی نہیں پوڑ دینیاں، مچھو راتی نہیں پوڑ دے، تو دماغ جائی تے آ گیا تو ہر شے سمجھ آ گئی، لیکن اس وقت جس وقت نقصان ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان ونجا اور کروڑا سلام ہون، انہاں اساں خالی نماز سے روزہ نہیں دسیا، انہاں اپنے گھرے میں سکون اور امن نے اساں وظیفے بھی دسے کہ جناب اپنے آپ پر کنٹرول کرو، اور اس کنٹرول واسطے علاج بھی دسے، اور اس کنٹرول واسطے آخرت کی طرف متوجہ بھی کیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے غصے تو بچنے نہیں ترغیب دیتی، تو اس ترغیب ان خوبصورت اور بلند کلمے بھی ارشاد فرمایا میں جنت بہت بلندی تھے محل ویکھیں جڑے بڑے خوبصورت محلن، اور میں جبریل کو پوچھا کہ اس جنت نے اعلیٰ ترین مقام تے ان محل کہنے واسطے خدا بنائے ہوئے، تو جبریل ماں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جڑے غصے نے وقت گھٹ بھر ونجن اور لوگاں معاف کر دے ون، یہ غصہ پیونے آڑے اور معاف کرنے آڑے واسطے اللہ تعالیٰ جنت نے اعلیٰ مقام تے محل بنائے، کیونکہ جتنا بڑا گھٹ ہو سی اتنا بڑا بدلہ بھی ہو سی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندے من کظم غیظہ اپنے غصے کنٹرول کیتا،
کوئی گلہ تو کاوڑ چڑھ گئی اور اس غصہ دبایا، اس نے کنٹرول کیتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ساری کائنات نے سامنے آواز دے کے اس بندے بلائے سن اور بلا کے، اور یہ بندہ بھی ہوئے اللہ اکبر۔ آپ فرمایا اس تے بھی قادر ہے کہ اپنا غصہ پورا کر سکنا۔ ایک بندے کاوڑ تو چڑھی لیکن وہ اگو کاوڑ کٹ نہیں سکنا، اگلا جنا زورے والا یہ ہوئے جیسا غصہ چڑھا اور غصہ کٹ بھی سکنا، لیکن اللہ نے رضا واسطے گھٹ بھر گیا۔ حضور فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت جاڑے پوری مخلوق نے سامنے ایسا ابرائے سن اور ابرا کے فرمائے سن کہ جنت نیا حوراں وچوں جس حوراں تے توڑا دل کرے نا ہاتھ رکھو توڑی اس ایک گھٹے نے بدلے۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی جتنیاں کاوڑا برداشت کی تھی ایک حور لفظ، ہر غصے نے گھٹتے اللہ فرمائے سن اس جو جیڑی شاید چاہی نہیں منتخب تو کر تو دیونی میں کیونکہ تو اپنا غصہ کٹ سکنے ہو لیکن میرے خوف نہ تو رک۔ تو جس کو بندہ نہیں کٹ سکنا اس کو تو کٹ جے نہیں سکنا، جس تے غصہ نکل سکنا اس بندہ درگزر کر دے، معاف کر دے۔ یہ گل ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ بدلہ گھڑنے تھے قادر ہے واتو بدلہ گھڑنے تھے آ ونجے تو اسا معاف کر دیونا چاہیے نا اس شکریہ وچ کہ اللہ ماں بدلہ گھڑنے نہیں طاقت دیتے۔ یہ گل تو سمجھ نہیں آئی۔ حضرت علی نے ارشادات بھی سونے نے پانی نہ لکھنے آڑے ہونے بڑی حکیمانہ جملے کہ بندے کاوڑ چڑھی اور وہ بدلہ گھن سکنا اور اس کو بدلہ گھڑنے واسطے پہنچ بھی گیا تو حضرت علی پہنے اتنے پہنچ کے اسا معاف کر دے، اور یہ معاف کرنا اس شکریہ وچ معاف کر کہ یا اللہ تُدھ ماں اس نالوں طاقتور بنایا جکڑ تو میرے تو طاقتور ہے، میں اس نالوں طاقتور ہاں، میں آج ایسا معاف پہ کرنا کل جڑوے میں توڑے کو بدہ میں آواں تو ماں معاف کر۔ فرمایا وہ سواد معاف کرنا سواد تا نا ان الکریم اذا قدر عفا۔ فرمایا سخی کو رے اگر سخی روپیے دیونے والا نہیں، سخی ہوئے جیڑا بدلہ گھڑنے تے قادر ہوئے تے بات معاف کر۔ یار میں گھن سکنا تو ان کو بدلہ، میں ان کو طاقت بھی ہوئے، میں ان کو قوت بھی ہوئے، لیکن وہیں تو ہمیں اللہ واسطے معاف پہ کریں۔ سواد بھی تا آنا نا، کیوں جی برابر نہیں ٹکر ہوئے تا معاف کرے، ود گھٹ نہیں ٹکر ہوئے تا معاف کرے تو مزہ بھی ہوئے۔ کمزور بندے تو اس ہوتے تو بدلہ اس کو کیا گھڑنا اس ساڑنا میں تے کاوڑ چڑھنی بھی بندے تاں ہی ہوئے جڑا اگلا بندہ تا کہنا بھی میں تو لسا ڈاڑے تے نہیں نہ چاہیے۔ حضرت حکیم الامت ہی کدھائیں لکھا رحمہ اللہ کہ کہیں نہ ہاتھی بھی پھر گیا نا ہاتھی تو وہ پورا شور پورا علاقہ لگا پا وہ کنٹرول ہی جی نہیں آنا تو جڑے اس تکے پہ ہونی تو لوگاں بھی مرہنا پیا تو مالک آکے ایسا بے شک گولی مار دو قتل کر دو کیونکہ ان سڑے کو تو ایسی کاوڑ لاؤنے نہ کوئی علاج۔ ایک پرانا ہاتھی آڑا بھی بندہ ہے جس بڑے ہاتھی رکھے ہوئے ہے پرانا جی گوڑا نہیں فلانا اوٹھی تے فلانا گھوڑے آڑا تے فلانا داندہ آڑا تو نہ وہ داندہ نہیں ہے بیماریاں تے آتا بھی پتہ ہونی ہے۔ وہ ایک پرانا ہاتھی آڑا ہے اس آقا گوڑی نہ مار تو میں دسے نا کدائیں وہ شیرے نہ وہ گھنا نکلی شیر کپڑے نہ بڑھے ہوئے کہیں نہ جیسی شکل شیر آڑی ہوئے وہ گھنا ہے بھاج کے کپڑے نہ بڑھے ہوئے شیر اس آقا ایسا ہاتھی نے سامنے رکھ دیو جو رکھنے گئے نا تو ہاتھی صاحب نے کاوڑ لے گئے اس آقا اگو آ گیا ہون تو شیر تو ہون یہ تو میں نے تو کم کرے نا تو جڑوے اپنے تو اتلا تک کے آسنا اے اگرچہ فوٹو لیکن غصہ تو اس فیل بان جڑا پرانا فیل بان ہے اس آقا تک گئی دی تو انہا مال بھی بچا گئی دا اس نے میں کاوڑ بھی لا گئی دی یہ کاوڑ ایسا تائیں چڑی پہ رہی تو سی جی سارے اگو بھجنے بتنے ہو تو ایسا اور چڑھنی یہ اگو بندہ کھڑو ہوئے نہیں تو بات اگلے نہیں بھی لے ہوئے نہیں تو کاوڑ ہمیشہ بندے اپنے تو تھلے تے چڑھنی تو بات اس وقت درگزر کرے تو سواد بھی تان۔ حضرت ابو مسعود ایک صحابی اپنے غلامہ پہ مرہنے انہاں کوئی شیطانی کی تھی انہاں کن نہ پائے ہوئے یا سزا پہ دینے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھو آ گئے آپ فرمایا
للہ اقدر منک علیہ، اے ابو مسعود جتنا تو غلامت اختیار ہے نا، تو جتنی تو آج قدرت ہے کہ تو انہاں مار کٹ جو کچھ کریں توڑا کو کچھ نہیں کر سکنے، اللہ تعالیٰ توڑے تے اس تو بھی زیادہ قدرت ہے جتنی تو اپنے غلامت قدرت ہے۔ تو جڑے کہیں تے کاوڑ کڈھینے پہ ہو تو اس وقت بھی یاد کرو کہ میں نے تو بھی اتنے کوئی کاوڑی اڑا آوے تو بات کاوڑ لانی کہ نہیں لانی۔ اس تو بعد لوگاں اپنے سامنے لکھ کے رکھے ہوئے جڑے کاوڑ چڑھنی ہے نہیں نا تو انہیں لوگاں یہ دیتے ہوئے ہونا ہے کہ ماں یہ کاغذ اگو تکا دے ہونا، اور اس کاغذ تے لکھے ہوئے ہونا ہے کہ تو نے تو بھی وڈا کوئی زور اڑا آوے۔ ہاں جی، اور کئی آیت لکھی ہوئی، کئی یہ آیت لکھی ہوئی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور یہ آیت پڑھی گئی اور غصہ فوراً ختم کہ بھائی سڑے تو بھی ہوتے تک کوئی آوے نا۔ حضرت ابو مسعود کو ایک بڑی عجیب گل پوچھی، انہاں کہا یا رسول اللہ ان جے سڑے غلام ہیں تے روز ان غلطیاں کریں انہاں سزا نہ دیواں تے ان سر چڑھنے، سزا دیواں تے تُساں نے ہن جملے جڑے تُساں فرمائیں کہ اللہ بھی اتے آوان تو بات اسی قیامت ڈالے کی کون بائی سکنے۔ تو آپ فرمایا ابو مسعود اگر انہاں نہ جرم اور توڑی سزا انہاں دوہاں قیامت ڈالے تو لے ویسے، انہیں جرم کتنا کیتا اور اس تے تو سزا کتنی دیتی انہیں دوہاں تولے ویس۔ یہ انجے نہیں اسی اگر میں نے کوئی شاگردن میں پہ ہونا چھمکے میں رہنا جس وڈا جرم کیتا ہونا بھی میں 5 لا دیتیاں، جس ایک چھوٹی نہیں غلطی ہے اساں بھی میں 5 لا دیتیاں، تو میں انہاں تو لا گے دیاں انہاں تو اگو کو نہیں ابھرنا، میرا نوکر ہے، میرا غلام ہے، میرے گھر میرا کم کرینا، کوئی بچے بچیاں، اور انہوں نے آج لوگ کتنا ظلم کرینے پہ، آج تو روز ویڈیو آئی ہیں پیان اپنی نوکرانیاں مارے نے جی، اتنا تشدد کیتا نے جی، گھر بند چھوڑے نے۔ تو آپ فرمایا انہوں نے جرم اور تسانی سزا انہاں دوہاں تولے ویسے، اگر جرم زیادہ اور سزا گھٹے تو تسی ہوتے ہو، اور اگر سزا زیادہ اور جرم گھٹے تو بات غلام تو سا تو بدلہ گھیسن۔ تو حضرت ابن ابو مسعود صحابہ بھی صحابہ ہے تو بات مننیاں بھی انہاں تو پیچھے ختم ہیں، انہاں کہا یا رسول اللہ بات گواہ رہے میں نے جتنے غلامن میں نہ سارا اللہ واسطے آزاد کرے، ای قیامت ہے ڈھڑے میں نے مکے تلن انہاں غلطیاں تلن، کدی ان ہوتے کدی میں ہوتے، ای اللہ کو حساب دے سی، اس نالوں بہتر ہے کہ نہ غلام ہوون نہ اسی نہ سزا دیواں تے نہ کل اسی اپنے حصے نے اللہ حساب کتاب دینے سارے آزاد کر بھائی ونجو بھائی اسی یہ حساب کتاب نہ دے سکتے۔ تو بھائی غصہ انسانی فطرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اگر نظر راسی تو بات غصہ کنٹرول بھی تورات ہے نا، تورات نیاں کچھ گلاں علماء جی بھی نقل کیتیاں، انہاں وچ ایک جملہ اللہ تعالیٰ فرمائے بندیاں خطاب کر کے تورات نی ایتاں وچ ایک ایت نہ ٹکڑا اذکرنی اذا غضبت اذکرک اذا غضبت، اے میرے بندے جڑوے تو کاوڑ چڑھے نا تو اپنی کاوڑی وچ ماں بھی یاد رکھا کر، اس وقت بالکل تیش آن کے بے ہوش نہ ہووائیں کہ منہ چکے نکلنا پیا، اعضاء چکے نکلنا پیا، اور زبان چو اے جی جی گلاں پہ کڈھینا اور جھگ پہ بہنا اپنے منہ چو جپینا، یہ ساری کائنات نہ بادشاہ آئی ہے۔ فرمایا جڑوے کاوڑ چڑھے تو اس وقت ماں بھی یاد رکھا کر، کل جڑوے ماں چڑھ سی نا تو میں بھی تو یاد رکھ سی، اذکرک اذا غضبت، کل جڑوے توڑے عمال نامے میرے سامنے پیش ہو سن تو توڑے عمال نامے پڑھ کے ماں بھی تو غصہ آمنا نا، اگر تُد اپنے غصے ماں یاد رکھے ہو سی تو میں اپنے غصے بھی تو بھی یاد رکھ سی۔ تو بعد سڈے جرم زیادہ یا انہوں نے زیادہ جڑے سڈے ماتحت ہیں تو قد قدائی غلطی کریں، اسی اللہ نے ہر لمحے غلطی پہ کریں، ہر لمحے اسی نافرمانی پہ کریں، تو فرمایا جڑوے تو غصہ چڑھے تو اس وقت ماں یاد رکھا کر، کل جڑوے میرے غصے نہ ٹائم آسی تو میں تو یاد رکھ کہ بھائی یہ بندہ اپنے غصے وچ بھی میرا لحاظ اور میرا خیال رکھنا ہے، تو یہ نہیں کہ بھائی جو کچھ عمل سڑا دل کرے اسی کرنے رواں، جی کون مرضی اسی چلنے رواں، سڑے ہوتے ہیں کہ نگران ہے، سڑے ہر عمل نہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان چو جڑے جملے کڈھینے پہ ہو، جڑے اعمال تو سنے وجود چو نکلنے پہن
فرمایا اس نے کوئی اتنے نگران ہے، اتنے نگرانیاں کا رہنا پیا، اتنے کہنا پیا کہ مجھے چکے نکلنا پیا، حضرت صاحب کرینے کے پین آنکھنے کے پین، اس سارے کچھ نہ کل قیامت جڑے حساب گھڑنے آڑے حساب جیسا۔ اس تو میرے محترم یہ اندر نہیں باطنی بیماری، اس بیماری تو آپ نے آپ بچاؤ۔ اور غصہ کرنے آڑے ہی بعد جتنی اساں آپے ندامت ہونی اور لوگوں نے نظرہ وچ بھی بندہ ڈھانا، بندے جڑے کاوڑ سے چڑھی پہ ہونی نا اس وقت وہ آنا میں بڑا روپ پونا پیا، لیکن بعد سوچے سی تو تکے سی کہ بھائی واقعی لوگوں نے نگاہاں وچ بھی اس بندے دی عزت گھٹ وے نہیں، جیڑا انتقام گھینا اور جیڑا معاف کرے نا اسا اللہ تعالیٰ سرداری اور عزت عطا فرمائے۔ انہوں نے وعدہ کہ معاف کرنے آڑے اسی اچھا کرے نے، انتقام گھیرنے آڑے ہمیشہ تھلے، اور اللہ نے اپنی صفت کے ویجی معافی آڑی کہ انتقام آڑی؟ معافی آڑی۔ اگر انتقام گھیرنا وڈا کم ہویا تو اللہ تعالیٰ بھی انتقام گھیرنا۔ اللہ قرآن فرمانے پہن کہ میں بہت کم کدائیں تو سا کوئی انتقام گھیرنا تا گھیرنا، نہیں تو میں تو سا ہر موقع تے معافی کرے، اور اگر میں انتقام گھیرنا لگ پا یاد رہنے زمین تے تو سچو کوئی بندہ ماں چلنا نظر ہی نہ آئے، لیکن میں معاف کرے نا، میں اپنی قدرت نے باوجود درگزر کرے نا۔ حضور ابھی حکم ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، میرے نبی انہاں معاف کیتیا، وامر بالعرف انہاں نیکی نہ حکم کر، واعرض عن الجاہلین کوئی جاہل آن کے تو سنا بدتمیزی کر وجے تو اسی جہالت نہیں وجہ تو انہاں معاف کر دیو، تو سنا معاف کرنا ہی تو سنا قد ودے سی۔ ایسی آنے میں انتقام گھن کے میں اپنا اندر ٹھڑا کر، ان اندر تو نہیں ٹھڑا۔ سبحان اللہ۔ احنف بن قیس بڑے بڑے آدمین، اور انہوں نے بردباری نے بڑے واقعات جن کو حضرت امیر معاویہ نے نا، حضرت امیر معاویہ بڑے ٹھڈی مٹی نے، اور ایک حدیث بھی ہے احلم امتی واجودھا معاویہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت نے سب تو زیادہ بردبار تے برداشت کرنے والا معاویہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیتی ہے، بڑے بڑے دشمن سجن سخت تو سخت جملہ آخ دیتا، مسکرا کے جواب دے کے کمیں ٹھڈا کر چھوڑا۔ اللہ ہندے کہیں سرداریاں نہیں دینی، اجے نکے جائے تو ہند آخر لگی ابو سفیان جنے اس نے سر دسے نا کہ میرا پتر سردار ہو سی اپنی قوم نے، سرے تو پتہ لگنا جا کو سیانا ہو سی۔ ابو سفیان آخر لگے میں ایسا روسا اگر یہ قوم نہ نہیں پوری ملت نہ سردار نہ بڑھے تھے، خالی قوم نہ سردار نہیں ایسا اس پوری امت نہ سردار ہونا چاہیے۔ اللہ باتو گل پوری کی تھی، اور اے بھی انہیں اللہ بڑی بردباری دیتی ہے بڑا۔ اسی اگلے دن پڑھنے پہ ایک صحابی وائل بن حجر غالباً شہزادے ہے، حضور نے خدمت چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے نے پرلے کنارے تھے، کوئی اچھا مکان ہے، آپ انہاں اتھے ٹھہراونے واسطے حکم دیتا کہ بھئی انہاں آن کے اس گھرے ٹھہراؤ، ظاہر ہے آپ کو جس قسم نے مہمان آنے آپ انہوں معاملہ بھی ایجے ہی کریں۔ تو حضرت معاویہ حضور فرمایا کہ نہ اس مکان چھوڑاؤ، اور مرد تکے ہدے دروازہ آنا تو حضرت معاویہ نے جتیاں ہدے پیان تو اس بندے بھی ہدوں نکلنا، تو حضرت معاویہ جتیاں چاونے واسطے ہوتے نہیں گئے کہ میں اپنی جتیاں چاہنا، جڑوے ماں حضور اشارہ کر کے آخ دیتا کہ اس نال وائن، تو بعد اتنی دیر میں ادھے ونیا ای بھی میں نبی نے حکم دیر کر دیونا، اور اللہ نے نبی نے گل مننے وچ اتنی ڈھل بھی میرے رب گوارا نے۔ ننگے پیر حضرت امیر معاویہ انہاں نہ گئے، انہاں اتھے چھوڑنے واسطے باہر جڑوے نکلے نا تھوڑے جے ٹورے، تو امیر معاویہ بھی سردار نے پتر ہے، کوئی نکی طرح ہے، لیکن ایسا تو نہیں پتہ بھی میں نالی کور وینا۔ تو حضرت امیر معاویہ اسا آکھیا کہ اگر مہربانی کر تو ماں بھی اپنے سواری تے نال بھوا گن، تھلو زمین بڑی گرم ہے، لمبا قصہ میں ٹائم تھوڑا وہ اگو پہ نہ جڑے تو آج پتہ نہیں میں کورا بادشاہ وانا غلام سواریاں تے نہیں ڈھکنے، تو اسی ڈھٹے پٹھے ہوئے لوگ تے ایسی سردار اے تو وہ اپنے علاقے نا سردار، تو اس آگے ہی کوئی پاٹھے ہوئے کپڑے آڑے، حضور نے صحابہ سارے غریب ہیں، تو اس اپنی اس میں ویچنا
اجے ہونی جی آیا اس ہمیں اجے کے پتا اسلام نے احکام نہ اور اسلام نے انصاف نہ، تو اس آکھا غلام تو غلام تے میری سواری تے بیٹھنا بس یعنی نال ٹور۔ حضرت امیر معاویہ گھیرے گئے، انہاں آکھا مہربانی کر سواری تے نہ بھوینا تے جتیاں ماں چا دے، تو تے اتنے جے بیٹھا تین چپڑیاں توڑیاں میں پا گئی نا، میں نے تو تھلو بیڑا غرق ہو گیا۔ اس آکھا بادشاہ وانیاں جتیاں بھی کدی غلامہ پائیاں تو نہیں جرت کی کوئی میں کو جتی پہ منگنا لگا چپ کر گئے کہ کر سکنے حکم کینڈ ہے وان کے عزت اور احترام نہ ہوتے چھوڑ آئے، چھوڑ کے واپس آ گئے۔ خدا نے کرنے بھی عجیب ہونے، بڑا لمبا قصہ میں بڑا مختصر پہ کرنا۔ واجڑ امیر معاویہ نہ دور آیا نا اور امیر بنے اور حضرت حسن صلح کر کے اور 44-45 لاکھ مربع میل نہ سارے علاقے نے امیر معاویہ تنہا حکمران تا حضرت امیر معاویہ اپنے گورنر لکھ کے انہاں اپنے یمن نے علاقے چو واپس بلوایا اور فرمایا انہاں حضرت دمشق کے بھیج، انہوں نے صحابی بھی ہے اور ان بھی صحابی ہے تو بھائی ملاقات بھی کر سانتے، کوئی حضرت معاویہ بھی بڑے دلچسپ آدمی ہے، انہاں کہ ساتھ تھوڑا جا یاد بھی کر سہی ہے نا، وہ جڑے بڑا ہواؤ ہے آ گئے تو حضرت امیر معاویہ اپنے نال اپنے تخت تے بٹھائے، اپنے تخت تے نال بٹھائے۔ انہوں نے دوام و گمان بھی نہیں بس کوئی واقعہ ہویا کوئی گل ہوئی تو حضرت امیر معاویہ نال بٹھا کے فرمایا وہ دن بھی یاد ہی جس جڑے نہ ڈاچی تے بمن دیتے تے نہ جتیاں دیتیاں نو کہ غلام تے بادشاہ تے اسد آج بادشاہی نے تخت تے تو نال بھوا گے دا اتھے اساں یاد آ اساں کہ مارے میں کہ کیتے ہیں تے آج اوہ بندہ اللہ تعالیٰ اساں کتھے پہنچا دیتے۔ بڑیاں گلاں ہوئیاں وقت عراق حضرت امیر معاویہ انہاں بڑی جائیداد دیتی اور فرمایا اتھے وہاں کے رہو اتھے میرے قریب ہی اور اللہ ای حلم دیتا اور بردباری اور اپنے آپ تے کنٹرول کرنا ای بندے عزت بھی دینی سردار بھی بڑے تا میں پتہ نہیں گل کے پہ کرنے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ ای نصیحت کرنا کہ بھائی اپنے غصے تے کنٹرول کر گئے اپنے آپ تے کنٹرول کر اور بات اس نتیجہ وے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تو کے انعام اور کے بدلے دے تو ایسا اس تے کنٹرول کرنا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی حضرت حسین نے بیٹھے انہوں نے یہ مقولہ کہ اقرب ما یکون العبد من غضب اللہ اذا غضب کہ بندہ اللہ نے غصے نے نزدیک سب تو زیادہ اس ویلے ہونا جڑے آپ غصے چاہنا جڑے بندے کاوڑ چڑی پئی نا تو اس کاوڑی وچ ای حدہ کراس پہ کرنا تو ایسا سمجھ گنے کہ اللہ بھی اس تے ناراض ہوئے پہن پہلے اللہ غضب آیا اس تے ہون ایسا کاوڑ چڑی پہ سب تو نزدیک اللہ نے غصے نے بندہ ہوئے جڑا بندے تے غصے پہ کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، کئی بندے آکے ہو سکے حضرت ایک کلمہ اے جا بولو نصیحت نہ جسے تمام اخلاق حسنہ جمع ہو من ایک گل کرو لیکن وہ ایک گل 100 نہیں ہوئے یا ایک گل لکھا نہیں ہوئے ایک گل اے جی ایسا دسو جسے تمام اخلاق حسنہ جمع ہو وجہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک جملہ فرمایا لا تغضب جڑوے کاوڑ چڑی نہ تو اساں باہر نہ کڈیا کر اپنی کاوڑ نے نفع تے نقصانہ سوچ گدا کرو ای اخلاق نہ اعلیٰ ترین درجہ نمازہ پڑھنے پہ روزے رکھنے پہ نیکیاں کرنے پہ جو کاوڑ چڑی پیڑے منہ چو گاڑ نکلے یعنی پیڑا اے جا جملہ نکلا جس آدمی نے ساری اندر نی تصویر باہر کٹ دیتی انہاں کہا مارا اس بندہ سا ہیڈا وڈا بندہ بنائے ہوئے تو ای تا اتنا ڈھٹا ہوا آدمی منہ چو نکلنا گیا اس نے قیمت لوگاں پتہ لگ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا 1000 نصیحت نہیں ایک نصیحت ہے کاوڑ چڑھے تو سوچ کیوں با غصے تو بچ اللہ تو سردار بڑھا دے۔ ہارون الرشید بیٹھے ایک آدمی آیا جاننے اساں عروہ یا کوئی اور آدمی اس سے متعلق پوچھا کہ جڑا تساں نا سردار ہے یہ اتنا بڑا سردار کی کڑ بن گیا
اس آگے بندے بڑی سونی گل کی تھی. اس آکھا اسڑے غریبہ نے بھار چاہنا اسا اساں کدی کاوڑی تکے توے لیکن کاوڑ کڈھینے اسا اساں نہیں تکے. غصہ تا چڑھنا اس لیکن اسا اساں غصہ کڈھینے نہیں ویکھے. اسڑے نہ گل کرے نا تو بڑی آہستہ آواز اس گل کرے اور وہ کمزورہ نہ بڑا خیال رکھنا. جتنا بندہ کمزور ہوئے اتنا ہی وہ اس نہ مہربانی نہ پیش آنا. اور زبان نہ بڑا مٹھا اسا اس نے زبان چو کدی کوئی سخت لفظ نہیں سنے. ہارون الرشید نے سامنے کتا بدہ پیا اس کتے دیں اشارہ کر کے اس آکے اللہ نی قسم ہے جڑیاں گلاں تو پہ دسینا نا ان اگر اس کتے بھی ہون تو ای بھی اپنی قوم نہ سردار بنوے سے. تے انسان وچ ان خوبیاں ہون تو وقت اساں سردار ہونا چاہیے نا. اور تسا جیسا اپنا سردار بنایا سولہ آنے ٹھیک بنایا کہ جس بندے نے اندر ان خوبیاں ہیں نا وہی اس نے بن. تو یہ اوے بڑی اوکھی. ہاں میں تو سا اخنف بن قیس کی گل پہ سنانے ہوں کہ اللہ انہاں بڑا بردبار بنائے. انہاں ایک بندے کئی گلاں تو برا بھلا آخنا شروع کیتا تو ان چپ کر کے سننے پہ ای اور گاڑیاں پکڑے نا اور کاوڑی پہ ہونا. اور میں آگے عرض کی تھی نا کہ اگلا بندہ چپ ہو ونے تو دوئی بندے کاوڑ زیادہ چاہنی اس اور گاڑیاں کڑیاں. اخنف سننے والے جڑ وہ گھرے نے نیڑے آ رہے نا تک کھڑو رہے. کھڑو کے آکھن لگے میں نے چنہ جتنی رانیاں نو ان ترکھی نہ کٹ گئے کیونکہ اگو محلے چو اگر نوجوان لڑکیاں تو تک گدا نا ماں گاڑیاں کٹھینے تو ان تو مرے سن تے اسا اپنی زندگی آج تک اپنی ذات واسطے کہیں کو بدلہ نہیں گدا. اگے بھی جتنا کوئی لوگاں آکھا اسا انہاں کو انتقام نہیں گدا. تو میرے محلے نے لوگ سن گئے کہ تو ماں گاڑیاں پکڑینا تو میں تو کچھ نہ آکھنا لیکن لوگ تو مرے سن اس تو میں انہیں تے کھڑا ہوا جڑیاں رانیاں نو ان بھی کٹ گئے. ان کو شاید گاڑی کٹنے والے نہیں پیچھے رہی جی. ذرا بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ بندے آکھنا لا سبنک سبن آج میں تو سا اے جی گاڑ کٹھے سا یدخلو ماں کا قبرک جڑی ای گاڑ قبرہ وچ بھی تو سا ناڑ ویسا. میں آئی تو سا اے جا جملہ آکھ سا کہ جڑا جملہ قبرہ تک تو سا ستائی رکھ سا. انہوں نے فرمایا پترہ بے شک آگن اس کلمے میڈی قبرائیں نہیں وینا تو نہیں قبرائیں وینا. جڑی گال تو آکھ سے اس میڈی قبرائیں کدے آونا میڈی قبرائیں میڈے عمل وینے جڑی تو گل کرے سے او تو نہیں کر. تو میں نے محترم اگر یہ نعمت نصیب ہو وجے نا تو یہ گل ہوئے بڑی وڈی. اور علماء لکھا کہ حضرت فاروق اعظم اس مسئلے بڑے بادشاہ ہے کاوڑ بھی بڑی چڑھنی ہی نے لیکن اگر یہ خیال آون جانا کہ میں نے تو اتنے بھی کوئی ہوئے تو وہاں تو اتنے رک وینا بھی عمر تو پیچھے ختم ہو جانا بن حسن. بس آخری گل کرے نا حضرت عمر نے خدمت چاہے اور حر بن قیس یہ حضرت عمر نے شورا نے لوگوں وچون اور یہ عیینہ نے بھتیجے حضرت عمر نے نزدیک انہوں نے بڑا مقام ہے تو چاچا پہ آخنا اپنے بھتری ہیں کہ تو نہیں گل حضرت عمر وال سننے تے میں ہونے انہاں ملنا چاہنا تو مہربانی کرتے ماں حضرت عمر نہ ملا دے. وہ گنا آیا حضرت عمر درخواست کی تھی کہ میرے چاچا اور یہ آئے ہوئے تو سا ملنا چاہنے. حضرت عمر فرمایا ابراؤس اس اندر آنا نہ ایک کی تھی نہ دو. اس آکھا اے عمر تو اللہ تو ڈرنا لے نہ اسا مال دینا نہ سڑے متعلق تو انصاف کرے نا. جو ان جملے آکھے تھا حضرت عمر تب لال سرخ ہو گئے اور حر بن قیس سمجھ گئے کہ حضرت عمر نہ پارا چڑھ گیا تو ای چڑھ ونے تو وقت ای تو لانا نہیں اور اللہ تعالیٰ طبیعت بھی ایسی دیتی ہوئی تو وقت حضرت عمر ہے کوئی بندہ آکھے کہ تو عدل نہیں پہ کرے نا. عمر تو بڑا عدل اڑا کو رہے. تو حر بن قیس انہاں کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ اپنے نبی آکھا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین کہ جاہلہ تو درگزر کرو ای بھی جاہل ہے اوے تھا میرا چاچا لیکن ایسا گل کرنے نہ ڈھنگ نہیں تسی اللہ واسطے ایسا معاف کر دو. جو قرآن نے آیت پڑھی تو حضرت فاروق اعظم نے غصہ زمین تے آ گیا بالکل رک گئے. فرمایا وائن میں ایسا معاف کر دوں اور کانا وقافا لکتاب اللہ نے آیت آونگے تو عمر تو زیادہ رکنے والا کوئی نہیں. بڑی عجیب گل ایک یاد آ گئی نکی جائی سن کے نواز سنتا پڑھنے ہیں. حضرت عمر راتی لگے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ناڑن تو ایک ہی گھرے کو گزرے تو اندروں نہ کوئی کش نہیں آواز آئی کہ اندر کوئی بندے نہ اور کوئی کئی حرکتیں چن
تو حضرت عمر عبداللہ ابن مسعود باہر ہی کھلا رہا اور آپ اندر چلے گئے. اندر ون کے ویکھے کہ ایک بڈھا بابا بیٹھا شراب پہ پینا اور سامنے ایک نوجوان باندھی اس نے اس لائے وہ ڈانس پہ کرے نہیں نچنی پئی اور ای جناب اسی ڈانس تے کہنا پہ تو شراب پینا. تو حضرت عمر ون کے آکھا اوئے ظالم, اور ایک جملہ فرمایا میں اپنی زندگی اتنا برا منظر آج تک نہیں ویکھیا جتنا برا منظر میں آج ویکھیا کہ اتنی عمر نہ بڈھا اور اتنے گناہ, شراب بھی تو پہ پینا تو نہیں لتا قبراں چن اور ای باندھی بھی پہ نچنی تو خدا نہ خوف نہیں آیا. بڈھا بھی اگو بڈھا ہے اس تاڑا اس کا کام خراب ہو گیا, امیر المومنین آ گئے تو فٹ اگو آخنا ٹھہرو امیر المومنین ٹھہرو, میں تا گناہ ایک کیتا ہو سی یا دو کیتے ہو سن تساں پتہ تساں کتنے گناہ کیتے. حضرت عمر فرمایا میں کیا کیتا؟ اس نے کہا اللہ قرآن نے فرمایا لا تجسسو, مومنہ نہیں جاسوسیاں نہ کیتیاں کرو, تسی راتی جاسوسی کرنے وط رہے ہو اور میرے گھر آ رہے ہو. اور اللہ قرآن نے فرمایا کہ اپنے لوگوں نے گھر میں دروازے میں داخل ہوو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, تسی انجے چھاڑ مار کے میرے گھر آ گئے ہو. تو حضرت عمر قرآن نہیں آیا میں آگے عرض پہ کرنا نا ایت آ ونجا تو حضرت عمر تو اگے ود ایک قدم نہ ٹرنے, رک گئے چپ ہو گئے. حالانکہ بابے نہیں ہے گلہ ایڈی وزنی نہیں ہے, امیر المومنین ہے تو اختیار ہے نا کہ میری رائے وچ کور کے پہ کرنا اور جرائم نہ صد باب کرنا امیر المومنین نے ذمہ داری. لیکن بابے جڑوے اپنی پہلوانی تکائی قرآن نے ایتھا نے ذریعے تو فاروق اعظم رک گئے. انہاں نے قرآن نے ایت پڑھ چھوڑی سن میں ایسا کیا آکھا, چپ ہو گئے. لیکن رومن بھی لگ اور رونے باہر نکل گئے. ابن مسعود بھی پوچھا کیا ہوا, فرمایا کوئی نہیں ہوا چل. رات گئی, دن گزر گئے, کئی دن گزر گئے. اس بابے حضرت عمر نے مجلس سے جامنا چھوڑ دیتا, شرمندہ بھی ہے اور یہ ڈر بھی ہے اس میں کدائیں اس دھڑے تے میں دو گلہ نہ بچ گیا تو ہون چڑھ گیا ہوں تو کدائیں حضرت عمر کدائیں سزا ہی نہ دے ون اس آمن ونجو نہیں چھوڑ دیتا. کچھ دنوں تو بعد جڑے سا کہ ہون کوئی گل لمبی پرانی ہو گئی تو ونجا مسیتی تو ونجا مسجد چاہے پچھے ون کے چھپ کے بیٹھا. کئی بندے ہونے نا بندے نے پچھے ون کے بواں سامنے نہ تھے وہاں سامنے ہو سی تو یاد آوے. حضرت عمر نہیں نظر تو کور چھپ سکنا جڑا شام تک گینا تے پینا یا ساریت الجبل وہ ہتھو مسیتی وچو بندے اس کو چھپنے. حضرت عمر کہیں نہیں ڈپٹی لائی فرمایا جڑے بندے اٹھ وجن نا اس بابے تک رکھنا ایسا چھوڑنا نہیں ایسا منڈ کو آڑنا. بندے اٹھے بندہ گیا اسا کہ امیر المومنین ابرہنے پہن تو بابا پہنا دلے اگے تو میں بچ گیا اس جڑے تے اس جڑے نے بچے تو دلے چ رکھی ہوئی اور یہ آج ماں ضرور سزا دے سا آج میں نہ کو بچے. آیا بابا ڈرنا. حضرت عمر فرمایا نیڑے ہو, وہ ود تھوڑے جے پچھاں چھکی ہوئے, ود فرمایا ادنو منی, میں نے اور نیڑے آوائن اتنا قریب کیتا کہ اس اپنے کن حضرت عمر نے نیڑے کیتے. حضرت عمر اسے کنے فرمایا بابا توڑا وہ گناہ میں عبداللہ ابن مسعود جڑا میرے نال ہے میں اساں بھی نہیں دسیا, بس ای توڑا میرا معاملہ گل ختم ہو گئی. بس تو اپنے اللہ کو توبہ طیب ہو تے میں توڑے گناہ نے متعلق ابن مسعود کی بھی ذکر نہیں کی. اس آقا جڑا امیر المومنین اپنا کان میرے نیڑے کرو. حضرت عمر کان نیڑے کیتا. اس آقا اس راتی تو بعد غلطی میں بھی نے کی تھی تو اسی نکل آئے ہو نا تو میں بھی پکی توبہ کر کے دینے تک کدائیں میرے محترم کاوڑ کڑے ناڑو معاف کرنا اگلے زیادہ فائدہ دے دینا اور اس تو زیادہ نتیجے برآمد ہو وینے. اور یہ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت عمر تو عمر ہے ہون بھی تسی کدائیں مکے ونجو نا اللہ تساں سارا ماں تساں سارا کھڑے تے بدو بھی لڑنے پہ ہومن نا بدو تے تلوارہ کٹ گنن تے تریہ بندہ چاہ کے نا صلی علی النبی حضور تے درود پڑھو تو خدا نہیں قسم ہے تسی تجربہ کرے نکلیاں ویاں تلوارہ رک وینیان اور ان دوئے بدو اپنے مجھے چو فوراں درود پڑھ اللہ کو اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد. اور جو درود پڑھنے ویسن تو میرے محمد اتنے مٹھے ان کے قیامت تک جڑے نام بھی گھنے وہ بھی مٹھا ہو وین سارا غصہ ختم. تو اتھے اسی بھیڑنے پہ ہوا تو لوگ اللہ نے واسطے پہنے رانے
اللہ نے نہ رسول نے نہ اسی نا چھوڑا ماں تے بندے چھڑاونے والے آ وجہ وقت اساں زیادہ کاوڑ چڑھنی چھڑاونے والے کوئی نہ ہوئے تو وقت ایڈی کاوڑ نہیں چڑھنی لیکن عرب آج بھی اللہ تے رسول نہ سامنے آ ونجے سارا غصہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیاں فرمایا تو انہیں واسطے میری ایک نصیحت ہے کہ غصہ نہ کر غصہ نہ کر غصہ نہ کر تو بھائی اللہ تعالیٰ ماں تے تو صحابی اپنے نبی نے اس نصیحت تے عمل کرنے نے توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔